حضور نے لعنت فرمائی کس پر؟ من فرق بین اخویہ، جس نے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کیا، حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بھائیوں میں پھوٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھائیوں میں دوری پیدا کرتے ہیں۔ آج کل سسرال والے بھی دوری بنواتے ہیں، ایسا کریں گے کہ بھائی بھائی میں پھوٹ ہو جائے اور ہمارا داماد الگ ہو جائے اور وہ مالدار ہو جائے۔ بولو، حضور کی لعنت ہے اس انسان پر جس نے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کیا۔ حضرت علی کی روایت بھی ہے، ان علی قال، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی غلامین اخوین، سرکار نے ہمیں دو غلام عطا کیے، ہبہ کیا سرکار نے علی کو دو غلام، اور دو غلام کیسے تھے؟ اخوینی، دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے جب ہمیں دو سگے بھائیوں کو، دو سگے بھائی غلاموں کو ہبہ کیا، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک غلام کو میں نے بیچ دیا۔ سوچا ایک ہی خدمت کے لیے کافی، دو کیا کریں رکھ کر کے؟ ایک غلام کو حضرت علی کہتے میں نے بیچ دیا۔ سرکار ایک دن حضرت علی کے گھر آئے تو ایک ہی غلام کو پایا، ایک کو نہیں پایا۔ تو پوچھا علی دوسرا غلام کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے بیچ دیا، ایک ہی خدمت کے لیے کافی تھا۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا ردہو ردہو ردہو، اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ، اس کی بے ختم کرو، اس کو واپس کرو، کیونکہ دو سگے بھائی تھے، دونوں میں انسیت تھی، محبت تھی۔ شام کو لیٹتے تو آپس میں بات کرتے، دن میں رہتے تو آپس میں بات کرتے، تم نے دو بھائیوں کے درمیان میں دوری پیدا کر دی۔ علی اس بے کو توڑو، غلام کو واپس کرو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ بے ختم کی اور اپنے غلام کو پھر واپس بلا لیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو دو بھائیوں کے درمیان میں الفت و محبت کتنی پسند تھی۔ آج بہت سے لوگ بھائی سے گھر دور بنا لیتے، اس لیے نہیں بناتے کہ ہم آرام سے رہیں، بلکہ اس نیت سے بناتے تاکہ بھائی سے ملاقات نہ ہو، بھائی کے بچے ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ اے لوگو، احسان کرو، احسان کرو گے تو اللہ کے احسان کے مستحق ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے اعمال بالکل شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رفق و نرمی کی بات ہے، سنو، آج کوئی زبردست ہوتا ہے تو کمزور کو ستاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال ضربت غلاما، میں نے اپنے غلام کو مارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ پیچھے سے میں نے آواز سنی، ان اللہ یقدر علیک منہ، پیچھے سے آواز آئی کہ بے شک اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے اس سے، کہ تو غلام پر جتنا قادر ہے اس سے زیادہ تجھ پر خدا قادر ہے۔ پیچھے سے آواز آئی ان اللہ اقدر علیک منہ، بے شک اللہ تیرے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے، کہ جتنا تو اس پر قادر ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے اوپر تیرا خدا قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جب وہ آواز میں نے سنی تو پلٹا تو دیکھا کہ پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ غلام کو مار رہے ہو، اللہ تم پر قادر ہے اس سے زیادہ جتنا تم قادر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جیسے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
میں نے کہا یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول وہ آزاد ہے خدا کے واسطے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے مار دیا غلام کو، مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ آزاد ہے، اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور یہ غلام کو آزاد کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، اسی لیے حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے توڑ دو تو کفارہ دو۔ تو کفارہ میں پہلے مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو، پہلے روزہ رکھنا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لو 60 روزے، سب سے پہلے یہی ہے کہ غلام، قسم کے کفارے میں شاید، کہ پہلے غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو تب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزے رکھو۔ پتہ چلا کہ روزہ سے بھی زیادہ پسند، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ پسند اللہ کے نزدیک اگر ہے تو غلام کو آزاد کرنا، اس لیے کہ ایک غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تو آزادی کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں، نوکری میں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے؟ 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ۔ لیکن جب کوئی رشتہ دار بلاتا ہے کہیں تو کہتے کیا کریں، نوکری ہے، نوکری کی وجہ سے نہیں آ پاتا۔ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ 8 گھنٹے کی نوکری میں آپ نہیں جا پاتے، بندھے رہتے ہیں، اور جو غلام 24 گھنٹہ بندھا ہو آقا کی خدمت میں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول وہ آزاد ہے خدا کے واسطے، میں نے آج سے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دعائیں دی۔ پتہ چلا کہ احسان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی کو مارو تو مارنے سے پہلے سوچ لو کہ ہم طاقتور ہیں یا کمزور ہے، لیکن ہم سے بھی کوئی طاقتور موجود ہے، ہم سے بھی کوئی زیادہ قدرت والا موجود ہے۔ کسی پر ظلم ڈھانے سے پہلے سوچ لو کہ آج ہم اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ہم سے بھی کوئی قادر ہے ہمارے اوپر۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ ابھی حضرت علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ نے بتایا کہ علماء کی صحبت اور مجلسوں میں جانے سے دل روشن ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ آج تاریخ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ کی، فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ مستحب چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کیوں ہوتی ہے؟ اللہ والے دنیا سے بہت سے گئے، لیکن امام جعفر صادق وہ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 2 سال رہے۔ امام اعظم جیسے خدمت کیے ہوں امام جعفر صادق کی۔ ہم آج مولانا ہوئے گے تو کوئی بزرگ کو 1 گلاس پانی دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یار ہم مولانا ہوئے گے تو کہ پانی لے کے جی، بولو۔ امام اعظم اتنے بڑے امام، اور ان کو غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ آج اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوئی کچھ کہہ دے تو ہم لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن امام اعظم کی زندگی دیکھو، اعلیٰ حضرت سے کئی گنا درجے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے خلیفہ ہیں، سرکار کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک مسلمان نے حضرت عثمان غنی کو یہودی کہہ دیا کہ عثمان تو یہودی تھا، یہودی عثمان۔ تو حضرت امام اعظم نے سنا تو لاٹھی نہیں چلائے تھے، تلوار نہیں چلائے تھے۔ حضرت امام اعظم نے جب سنا کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتا ہے تو لاٹھی نہیں چلایا، گالی بھی نہیں دیا۔ امام اعظم اس کے ہاں تشریف لے گئے، بٹھالا عزت سے۔ امام اعظم نے خیریت پوچھی
پھر پوچھا بچے وغیرہ کتنے ہیں، بتایا، بچیاں بھی تھیں، کہا رشتہ ہوا، کہ دعا کر دیجئے بچیوں کا رشتہ آ جائے۔ آج بھی لوگ بچیوں کے لیے پریشان ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ جن کے ہاں بچیاں ہیں وہ پریشان ہیں کہ بہتر رشتہ کوئی آ جائے۔ امام اعظم نے فرمایا کوئی رشتہ آیا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ امام اعظم فرماتے ایک رشتہ بہت اچھا ہے۔ ارے حضور آپ بتائیے، آپ جہاں چاہیں گے وہ تو بہتر چاہیں گے۔ امام اعظم نے کہا لڑکا بہت خوبصورت ہے، بہت ہنر والا ہے، روزی بھی بہت کماتا ہے۔ کہا حضرت تو پھر بات کروا دیجئے۔ کہا بڑے اچھے خاندان کا بھی ہے وہ لڑکا، بہت شریف ہے۔ کہا ارے حضرت تو پھر بات کروا دیجئے۔ امام اعظم تعریف کرتے چلے گئے، وہ بار بار کہتا تھا ارے حضرت بات کروا دو، بات کروا دو۔ امام اعظم نے آخر میں کہا یار ساری خوبیاں اس کے اندر ہے لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر۔ کہا کیا؟ کہا یار وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ یہودی ہے۔ کہا یہودی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اتنے بڑے امام ہم لوگوں کے اور مسلمان کے لیے رشتہ لائے ہیں یہودی کا، کیا یہودی سے کوئی مسلمان اپنی لڑکی کا نکاح کرے گا؟ بد مذہب سے نکاح کبھی نہیں کر سکتا مسلمان، یہودی سے ہم کیا اپنے بچے کا رشتہ کریں گے؟ کتنوں دولت مند ہو، کتنوں اچھا ہو، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے یہودی کے نکاح میں اپنے لڑکے دے دیں؟ تو امام اعظم نے کہا کیا ہوا؟ جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان جیسے یہودی سے کر دیا تو تم کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا؟ کہا ایک نہیں دو بیٹیوں کا نکاح کیا رسول اللہ نے۔ پہلے رقیہ کی شادی کی، جنگ بدر کے ٹائم رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی عثمان غنی سے کیا اور کہا اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور ضرورت پڑ جاتی تو یکے بعد دیگرے سب میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، ارے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کیا؟ کہا ہاں ہاں ایک نہیں دو کی شادی کیا۔ تو مسلمان دھاڑ مار کے رونے لگا، کہا افسوس میں برباد ہو گیا، جس کو رسول اللہ نے داماد بنایا ہو اس کو میں نے یہودی سمجھ لیا، میں تو عثمان کو یہودی کہتا تھا، ہائے افسوس میرا نصیبہ برباد ہو گیا، نبی کے خلیفہ نبی کے داماد کو میں نے یہودی کہہ دیا۔ رویا، توبہ کیا۔ یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت، یہ تھا کردار کہ سمجھاتے تھے کسی کو تو لاٹھی مار کے نہیں سمجھاتے تھے بلکہ اس طرح سمجھاتے تھے کہ انسان کے دل میں بات اتر جائے۔ آج اعلیٰ حضرت کی کوئی برائی کرے تو ہم لڑیں نہیں بلکہ اس کے سامنے ہم اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو پیش کریں، ان کی زندگی کو پیش کریں، ان کے علم کو پیش کریں۔ ہم نے سنا ہے کہ رامپور کا کوئی نواب، کوئی مسئلہ تھا وراثت کا، 200 عالموں نے دستخط کر دیا فتوے پہ کہ ہاں یہ جائز ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب رامپور کے نواب نے بھیجا تو اعلیٰ حضرت کا جواب 200 عالموں سے الگ تھلگ۔ تو نواب کی آنکھ کھلی، اعلیٰ حضرت کو بلایا رامپور، لیکن وہ نواب شیعہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ شیعہ ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے کیسے جا سکتا؟ کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے رامپور آنے کی۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں خود آ رہا ہوں بریلی خود آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بریلی نہ ہو، میرے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہے، رامپور میں میری خالہ رہتی ہیں، خالہ سے ملنے رامپور آؤں گا تو دیکھا جائے گا۔ ٹال دیا، گئے بھی نہیں، منع بھی کر دیا۔
مارہرہ شریف کا عرس آیا، اعلیٰ حضرت مارہرہ اپنے پیر کے دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ رامپور کے نواب نے سوچا کہ نہ مولانا احمد رضا آئے اور نہ مجھے بریلی جانے دیا، ٹھیک ہے میں مارہرہ جاؤں گا ان کے پیر کے عرس میں، تو وہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کر لوں گا۔ تیار ہوا راجہ نواب رامپور کا۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رامپور کا نواب مارہرہ پہنچ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے مارہرہ جانا کینسل کر دیا، کہا میں اس سال اپنے پیر کے دربار میں نہیں جاؤں گا، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن کوئی بدمذہب میرا چہرہ دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں گئے اعلیٰ حضرت۔ یہ تھا اس کے رسول اعلیٰ حضرت کے اندر۔ تو جب کوئی برا کہے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی سامنے رکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بہت بڑے عالم تھے وہیں بہت بڑے متقی بھی تھے، بچپن سے متقی تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بولے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، مارو نہ، تب بات تمہاری دل میں بیٹھے گی۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک نو مسلم صحابی تھے، نو مسلم تو جانتے ہی ہو، نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ ایمان لائے، مسجد نبوی میں سرکار کے پاس بیٹھے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، دین کی بات سرکار بتا رہے تھے، سب لوگ سن رہے تھے۔ اسی میں ذوالخویسرہ کو پیشاب لگی، تو وہ کہا جانے کہ مسجد کا ہوتا ہے، نیا نیا ایمان لائے تھے، وہ مسجد کے کونے میں گھوم کے شروع کی تھی، پیشاب کرنے لگے۔ تو جو لوگ تھے وہ لوگ ان پر ٹوٹے، بڑھے، ہٹ ہٹ ہٹ۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اس کو پیشاب کر لینے دو، کر رہا ہے تو پیشاب کر لینے دو، سکون سے کیا، اس لیے کہ اگر بھگئی ہو تو بٹن تھوڑو ہے دبائی لی، دباؤ دباؤ بسوا کھاڑ زمین تو چلیں گے دھارا سے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اس کو پیشاب کر لینے دو۔